اور حنفیوں کے پاس یہ آیت نہیں گنی جاتی. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی 30ویں آیت میں بیچ میں مضمون آ گیا. وہ ملکہ بلقیس کو جو سلیمان علیہ السلام لیٹر لکھتے ہیں تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بیچ میں ایک آیت آ گئی. پھر حکم یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو آپ کے پالنے والے کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا. پالنے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ. تو لہٰذا ہم قرآن پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر اور ایک سورہ نحل میں 98 آیت آئی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے. اب کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا ایک حصہ ہے، اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پڑے. تو اب یہ طریقہ معلوم ہو گیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن دیکھ کے پڑھیں گے یا زبانی پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتا ہوں اس شیطان کے وسوسوں سے جو دھتکارا گیا ہے. اب شیطان کو بھی پہچاننا پڑے گا. شیطان کون ہے؟ قرآن اور حدیث کے خلاف جو بھی بات دل و دماغ میں ڈالتا ہے وہی شیطان ہے. من الجنتی والناس پڑھ چکے ہیں ہم، یہ جنوں میں سے بھی وسوسے آ رہے ہیں. آپ فوراً پہچان لیجئے کہ یہ شیطان ہے جو نماز میں اٹینشن ڈائیورٹ کر رہا ہے. پہچان لیا آپ، یہ شیطان ہے جو اچھی چیزوں میں جو ہے آ کے آپ کو خلل انداز ہوتا ہے. پھر اس کے ہمارے لحاظ سے جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد ساری تعریف عام طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے، ساری تعریف، سارا شکر. حمد کا ترجمہ ال کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں طریقہ یہ عام طور پہ پورے قرآن میں جو پچھلی دفعہ بھی چلا ہے کہ ہو سکا تو ہر لفظ، ہر آیت، پھر اس رکوع کا مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. ال کا مطلب ہوتا ہے the. I purchased a house. The house is very big. میں ایک گھر خریدا، وہ گھر میں جو خریدا وہ گھر بہت بڑا ہے. تو الحمد کا مطلب یہ ہے کہ حمد نامی جو چیز ہے، تعریف نامی جو چیز ہے، شکر نامی جو چیز ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، ختم، اور کسی کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمام کام اللہ تعالیٰ ہی نے کیے ہیں. ہمارے میں کچھ خوبی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوبی ہے، ہماری اپنی ذاتی خوبی نہیں ہے. یہ پوری انا کی اور اکڑ کی چکر چلے جاتی ہے. یہ پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھ میں جتنی خوبیاں ہیں، چاہے وہ صورت شکل کی ہو، چاہے ذہانت کی ہو، انٹیلیجنس کی ہو، چاہے فزیکل سٹرینتھ کی ہو، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو آپ تعریف اسی کی کریں گے جو کچھ کام کرتا ہے. جب سارا کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر ساری تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسرے کہاں سے آ گئے بیچ میں آپ؟ میں اکثر لوگ ہاتھ ملانے آئے تو جو میں منع کرتا ہوں کہ بھئی مت کرو ایسا. کوئی چیز پسند آتی ہے تو دعا کرو، دل میں الحمد بولو. چپ لوگوں کا نفس موٹا کیوں کرتے ہو؟ تعریف تو اللہ کی ہے، اگر کوئی چیز ہے تو اس کی دی ہوئی چیز ہے. تو ساری تعریف، اب تعریف کے واسطے جو ہے اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کی تعریف ہے؟ رب العالمین. یہ عالمین کا پالنے والا. اب رب کا جو عربی میں اردو میں ترجمہ آیا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت تک تبدیل کرتے ہوئے پالنا حتیٰ کہ وہ اپنی کمال تک پہنچ جائے. رب کے معنی یہ آ رہے ہیں. اب ہم اس کو ایک لفظ میں کیسا کریں گے؟ ہم پالنے والا بول دیے، پالنہار بول دیے، پروردگار بول دیے، لارڈ بول دیے، چیریشر بول دیے، فوسٹرر بول دیے، جس کو جو دل میں آیا بول دیا. تو اب یہ عربی کی یہ شان ہے کہ یہ ایک لفظ کا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا مشکل ہے، اس کو سینٹنس ہونا پڑتا. یعنی کوئی ایسی ذات جو اپنی مخلوق کی حالت بدلتے چلے جا رہی ہے، اعلیٰ حالت بتاتے جا رہی ہے جب تک کہ وہ اپنے کمال تک نہ پہنچ جائے، وہ اس کو رب بولتے ہیں. اور پھر عالمین، عالمین کا پالنے والا. عالمین کیا ہے؟ اب عالمین جو ہے علم سے ہے. علم کا مطلب پہچان کی کوئی چیز، نشانی. جیسا جو لوگ حج کو گئے ہیں
وہ دیکھیں گے کہ جو ہے ملیشیا کا جو گروپ رہتا وہ ہمیشہ ان کا لیڈر ایک جھنڈا لے کے پھرتے رہتا ساتھ گروپ کے، تو جھنڈا نشانی ہے یہ ملیشیا کا گروپ ہے، اگر کوئی کھو جائے تو جا کے مل جاتے۔ پہاڑوں کو بھی کہا گیا ہے علامات، جہازوں کو کہا گیا ہے، تو نشانی، یعنی نشانی کا مطلب کیا کہ ایسی چیز جس سے کوئی اور چیز پہچانی جائے۔ عالمین کیا ہے؟ عالمین وہ کائنات جس سے رب پہچانا جائے، اللہ پہچانا جائے، وہ خلقت، وہ یونیورس، وہ کریشن جس سے اللہ تعالیٰ پہچانا جائے۔ اور بڑی خاص بات ہے کہ عالمین کا سنگولر واحد قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، ہمیشہ پلورل استعمال ہوا، کیونکہ عالمین پلورل ہے، عالم ماضی، عالم حال، عالم مستقبل، ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ یہ لمحہ اب یونیورس جو ہے نیکسٹ لمحہ بدل گئی، عالم حیوان، عالم نباتات، یعنی کئی قسم کے عالم ہیں، اسپریچول ورلڈ، انٹلیکچوئل ورلڈ، ایموشنل ورلڈ۔ پھر فائنلی کوانٹم فزکس کی ایک دریافت ہے، ایکسپیریمنٹلی اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا گیا ہے کہ کئی عالم ہیں یہاں، ایک وقت میں کئی، سائنٹیفکلی بھی یہ بات آ گئی ہے کہ کئی عالم ہیں، ایک عالم نہیں ہے بلکہ کئی عالم ہے، تو لہذا عالمین موسٹ اپروپریٹ ورڈ معلوم ہوتا ہے کریشن کے لیے، پلورل استعمال کرنا۔ پھر ایک بات اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے جو واحد ہے، ان کا کریشن ہمیشہ پیئرز میں اور پلورلز میں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ویسے ہے ہی نہیں کوئی، پورا کریشن جو ہے جمع میں ہے، پورا کریشن پیئرز میں ہے، کوئی واحد نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر ایک کا پیر بنا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم غور نہیں کریں وہ بات اور ہے، لیکن ہر چیز کا جو ہے پیر بنا ہوا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات آئی ہے کہ ساری تعریف، سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو یہ عالمین کو پالنے والے ہیں، عالمین کے مالک ہیں۔ اب چلیے صاحب، اب تعریف وہی کر سکتا جو رب العالمین کو پہچان سکے، پہچانیں گے نہیں تو آپ تعریف کیا کریں گے، ڈریں گے کیا آپ اس سے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آپ عالمین کو پہچاننا کہ بھئی یہ ایک سولار سسٹم ہے، اس میں پلانٹس ہیں، یہ 13,000 کلومیٹرز کا یہ گولا ہے جو گھوم رہا ہے اپنے اطراف، ایک چکر ایک دن، اور سورج کے اطراف ایک سال، ایسے 9 پلانٹس ہیں، بیچ میں سورج ہے، اس کا ڈائیمیٹر 14 لاکھ کلومیٹرز ہیں۔ حال میں ایک بلیک ہول ڈسکور کیا گیا جو 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دی سن ہے، اور پھر یہ سورج ایک گیلیکسی میں ہے جس کو ملکی وے بولتے ہیں، ایسے لوکل گروپ میں 17-18 گیلیکسیز ہیں، اور پھر ساری دنیا میں 150 بلین گیلیکسیز ہیں تقریباً، اور ہر گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہیں، اور بہت زیادہ سٹارز سورج سے بڑے ہیں۔ یہ عالمین ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی اس کا پالنے والا، اس کا مالک۔ ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت بعض قوانین کے طرح، لاز کی طرف سے چل رہا ہے، ایک لا ہے جو ہے روز صبح میں سورج دکھتا ہے، شام میں غروب ہوا ہوا دکھتا ہے، زمین ایسے ویسٹ ٹو ایسٹ روٹیٹ کرتی ہے، قانون ہے، یہ قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا۔ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹک کے بیٹھے ہوئے ہیں، گریویٹی ہے، ہم کو کھینچ رہی ہے، لا آف گریویٹی اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے، یہ ربوبیت ہے، یہ پالنا ہے۔ اگر یہ لا میں فرق ہو گیا تو پھر ہم بالکل ہی تباہ ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، سرا مار لیں گے لے کے جا کے، اگر گریویٹی کم ہو جائے، گریویٹی زیادہ ہو جائے تو پھر اٹھ نہیں سکیں گے یہاں سے، یہ ربوبیت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آپ کو میٹیریل یونیورس جو ہے وہ بھی جاننا پڑے گا، اور لاز گورننگ دا میٹیریل یونیورس بھی آپ جاننا پڑے گا، جب کہیں آپ جا کے تعریف کر سکیں گے۔ 2 مثالیں لے لیجیے آپ۔ ایک دفتر میں گئے، آپ نئے امپلائی ہوئے، ایک صاحب تعارف کرائے، بھئی